کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ کائے کو غلاف چڑھایا؟ جو الماری میں قرآن رکھا ہے تیرے گھر میں، اس پر بھی تو نے غلاف چڑھا رکھا ہے۔ کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا قرآن کے کور کو سردی لگتی ہے؟ تمہارا چومنا زوجہ تک رہ گیا، ہم روضہ تک چلے گئے۔ بس صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے چہرے پہ کتنا شباب ہے، دیکھیے چہرے پہ کتنا شباب ہے یارو، یہ تو باغ مخدوم پاک کا مہکتا گلاب ہے۔ حضرات اطمینان و سکون کا ماحول بنائیے، اور کیسے سننا ہے خود حضور غازی ملت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، کون آیا، دیکھو کون آیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ یہ عرس کا موقع ہے، ہم بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، مگر جب کوئی پوچھتا ہے تو ہم وجہ نہیں بتا پاتے۔ آستھا آدھار نہیں معلوم، عقیدہ مگر سمجھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ آپ کو اپنی اس جہالت کو، الٹریسی کو دور کرنا، آپ ہی کی اندر بیٹھا ہوا آدمی پوچھتا ہے یہ عرس کیوں، قبروں پہ چادر کیوں، پھول چڑھاتے کیوں ہو، غلاف چومتے کیوں ہو؟ تو آپ کہتے ہیں بابا دادا سے چلا آ رہا ہے۔ از اٹ پروف؟ یہ کوئی ترک سنگت ہے؟ یہ کوئی عقلی اور منطقی بات ہے؟ کوئی مانے گا؟ بابا دادا سے اگر جہالت چلی آ رہی ہے تو آپ کنٹینیو رکھو گے؟ آج اپنی خراب طبیعت کے باوجود جو آواز آپ اس وقت سن رہے ہیں، یہ آواز بھی جلسے میں آنے سے پہلے میرے پاس نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت
قبول فرمائے. شفیق اشرفی آئے اور انہوں نے مجھے کچھ آیورویدک ٹائپ کا نسخہ دیا، بنایا، پلایا، کھلایا اور یہاں تک پہنچایا. میں تو اپنی طبیعت سے لڑ لوں گا، آپ کو شریعت سے لڑنے نہیں دوں گا. کیا بات ہے. یہاں پھول پڑا ہے، میرے گلے میں ڈالا گیا، اور خاندان محدث اعظم کا مستقبل، سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا فیوچر، دین و سنیت کو پھیلانے کا ذمہ داری کا نمونہ مجھ سے پہلے بول چکا ہے. ان کے گلے میں بھی ڈالا گیا. ایسا کم ہوتا ہے. کیوں ہو گیا مخدوم صاحب جانے، مگر ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی خطیب اعظم پیدا ہو، پھر اس کے بعد بھی اسی کے گھر میں خطیب اعظم ہو، پھر اس کے بعد بھی اس کے گھر میں ہو. 4 نسلوں تک تو میں نے نہیں دیکھا. خطیب اعظم سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف، جن کی تقریر کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو کے سنتے تھے، وہ خطیب اعظم. اس کے بعد دوسری نسل میں آیا محدث اعظم، تیسری نسل میں شیخ الاسلام، اور چوتھی نسل میں نورانی میاں. کہیں اور ایسا دیکھا ہے؟ کیا بات ہے. تم اپنے گھر کی سناتے جاؤ گے، ہم سنتے جائیں گے، مگر یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے. اسے اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ this is the blessing of Allah Almighty and great favor of Prophet on the family of Muhaddis Azam. آج میں آپ سے بات چیت کے لب و لہجے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جن لوگوں نے علماء ملت اسلامیہ جو اس اسٹیج پر نورانی قافلہ موجود ہے، یہ سنیت کا مستقبل ہے، اسے سنبھال کے رکھنا. یہ ہیں تو آپ کو شریعت ملے گی. Don't see who is saying, see what he is saying. جب علماء کرام فرمائے تو یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ بھی تو دیکھو کیا بول رہا ہے. کسی کو برا لگا پھول کیوں چڑھا رہے ہیں، اور آپ تو دوسری بار چڑھانے کا ارادہ. یہ جو ویڈیو گرافی کے پاس آپ کھڑے ہیں نا، آپ بھی سائلنٹ. اگر کوئی بول رہا ہے تو بولنے دو. وجہ کیا ہے بھائی؟ میرے 2-4 آدمی اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو 2 ہی 4 ہیں نا، اور 2-4 روکنے لگیں گے تو 8 ہو جائیں گے. تو آوازیں کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائیں گی. ایسے موسم سے بچانے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا، مگر چوڑائی کم ہے. جب ہاتھی کو بلایا کرو تو دروازہ بڑا بنایا کرو. یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیجیے، کوئی برا نہیں مانے گا، کسی فرقے میں برا نہیں مانے گا. کوئی پنتھ ہو، کوئی سیکٹ ہو، کوئی دھرم ہو، اس کلمہ پڑھنے والوں میں بھی کوئی فرقہ ہو، یہ ہمارے گلے میں آپ نے ڈالا، نورانی میاں کے گلے میں ڈالا، علماء کرام اور سادات کرام کے گلے میں آپ نے پھول ڈالا، یا بیٹے نے باپ کے گلے میں،
کوئی برا مانتا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، پاپ ہے؟ نو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھول ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ جواب کیسے دیں اپنے مخالف کو۔ اب ایک بات بتائیے مولانا، ہم سب سے تو نہیں پوچھ سکتے، آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھ کے چڑھایا؟ جن لوگوں کے گلے میں آپ نے ہار ڈالا زندہ سمجھا تھا یا مردہ؟ پبلک سمجھ رہی ہے نا؟ زندہ ہی مجھے گلے میں ڈالا گیا، چڑھایا گیا پھول تو زندہ سمجھ گیا، اور میں ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ولیوں کی زندگی پر بحث کر سکتے ہو، ہاشمی کی اس وقت موجودہ زندگی پر بحث نہیں کر سکتے۔ میں ایبسولوٹلی سب کی نظر میں زندہ ہوں، تو مولانا زندہ ہی سمجھ کے چڑھایا۔ اب اسی سے سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ سنی ہمیشہ زندوں پر ہی پھول ڈالتے ہیں۔ ہم صرف زندوں پر ہی پھول ڈالتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو۔ اور ذرا سا اگر آپ نے قبر پہ چادر چڑھا دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی چادر اتر گئی ہو۔ تانا مارتے ہیں، چانٹنگ، بینگ۔ کیا تمہارے بزرگوں کو ٹھنڈک لگتی ہے کہ غلاف چڑھا رہے ہو؟ کیا سردی لگتی ہے؟ اس کا میرے پاس دو جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے، ایک عالمانہ جواب ہے۔ کون سا جواب دوں؟ مجمع میں دونوں ہیں کیا؟ جاہلانہ جواب اس لیے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ سوال جاہلانہ، جواب جاہلانہ، کیونکہ جو بزرگ قبر میں ہے وہاں سردی، گرمی، برسات کا سوال کہاں ہے؟ موسم تو دھرتی پر ہے، دھرتی میں نہیں ہے موسم۔ انٹ سنٹ سوال، انٹ سنٹ جواب۔ کیا ہے؟ اس کا جاہلانہ جواب یہ ہے، کسان ہے، معلومات نہیں ہے، عرس میں جاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، زیادہ پتہ نہیں، ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ illiterate، ان پڑھ، لیس نالج، فیک۔ تو یہ کیا بولا؟ ہاں بھائی سردی کاہے نہیں لگے گی؟ کیوں؟ ہمارا بزرگ 70 سال تک بنگال میں رہا، تب بنگال کی 70 سال کی گرمی، 70 سال کی برسات اور 70 سال کی ٹھنڈک اس کو تجربہ تھا، جھیلے تھا، تب قبر میں گیا۔ اب وہاں جب قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، تو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا،
اس لیے ہم نے غلاف چڑھا دیا۔ اور تمہارا بزرگ جب مرتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، گرمی سے ویسے ہی مرا جا رہا ہے، غلاف کاہے کو چڑھاؤ گے؟ جاہلانہ جواب۔ اب آؤ ایکڈمک آنسر، عالمانہ جواب، ज्ञान युक्त जवाब, एक ज्ञानी का जवाब है। कब्र में तो तूने कह दिया कि गला चाहते हो, क्या ठंडक लगती है? मक्के में जाके क्यों नहीं कहा क्या काबा को ठंडक लगती है? मक्के मुअज़्ज़मा में जाके क्यों नहीं बोला क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? काहे को गिलाफ चढ़ाया? तो हो सकता है बहाना मार के पतली गली से भाग जाए। पीछा करो, छोड़ो मत। कभी कभी शिकारी को शिकार मिलता है, और भागे तो उसे घर में घुस जाओ जहां तक शरीयत इजाजत दे। बेपर्दगी ना हो मगर घुस जाओ, उससे पूछो। वो तो सऊदी गवर्नमेंट गलाफ चढ़ाती है काबे पर, है तो तेरे ही, पर अगर तू अपना ताल्लुक अलग बता रहा है, दल बदल रहा है, तो सुन, ये जो अलमारी में कुरान रखा है तेरे घर में, इस पर भी तो तूने गलाफ चढ़ा रखा है। क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या बात है? क्या कुरान के कवर को सर्दी लगती है? वो क्या जवाब देंगे? वो तो सिर्फ निगेटिव, नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच से बचो। शरीयत में भी अगर तुम्हारी नकारात्मक सोच होगी तो तुम भटक जाओगे, और सियासत में भी अगर नकारात्मक सोच होगी तो वहां भी बिगड़ जाओगे। चाहे तुम कितने बड़े हो जाओ, लेकिन निगेटिव मेंटालिटी का आदमी यही बोलेगा। इलेक्शन में भी आपने सुना होगा, तो हो गया, 2 मई दीदी गई, ये लफ्ज सुना ना? ये तो उनके बाप को पता नहीं था, दीदी गई नहीं छा गई। एक वाकया मैं बता रहा हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना, पर एक ही एडमिटेड फैक्ट है। एक आपके सामने सच्चाई आके गई कि निगेटिव होना बुरा होता है, चाहे प्रधान हो, इंसान हो या हैवान हो। पॉजिटिव सोच जो तुम्हारी रचनात्मक हो, मानसिकता तुम्हारी पॉजिटिव हो, तो वो तो उसे चिढ़ाते हैं। हम चादर चढ़ाते हैं और वो चिढ़ाते हैं। उलमाए कराम को नजर करूंगा, ये उर्दू में जेर जबर पेश होते हैं, और बंगला भाषा में मात्राएं होती हैं, उसके मात्राओं के से उच्चारण करने में सुविधा होती है। तो जब उर्दू में आप चिढ़ाना लिखेंगे तो चे के नीचे जेर है, जब चढ़ाना बोलेंगे तो जबर है। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं, वो जेर हैं, हम जबर हैं। क्या बात है। अब मैं बताता हूँ, सुन्नी मुसलमान कब्रों पे चादर क्यों चढ़ाता है? ये सब सवाल आम है, लेकिन आपकी लाइफ में जरूरी है, ताकि आप अपने विरोधियों का, जैसे कल जवाब दिया था, हमेशा दे सकें। मैंने आपका नाम सफीरुद्दीन, तो कहीं यहाँ बैठे हो जो सफीर हो? ये भी सफर ही हो रहा है।
کہو یہ سفارت خانہ اس لیے بیٹھا ہوں. میں نے مولانا صفیر الدین سے کہا جاؤ میں لکھ رہا ہوں, مجھے صحیح بخاری کی ضرورت ہے, اس میں مجھے کچھ کوٹیشن لینا. یہ میرے کتب خانے میں گئے. اب میرا بڑا پستکالیہ بہت بڑا, میں نے اس میں کتابیں جمع کی. 40 منٹ کے بعد بخاری شریف لے کے آئے. پڑھا لکھا, اچھی اردو, بہترین اناؤنسری, اعلیٰ ترین نظامت کرنے والا 40 منٹ میں صحیح بخاری لے کے آئے. میں نے پوچھا ایسا سفیر تو میں نے دیکھا ہی نہیں. کیا بات ہے. یہ کتاب میں 40 منٹ لگ گیا. بولے حضرت کیا کرتا, آپ کے پستکالیہ میں گیا, الماری کھولی, ایک کتاب نکالا, پلٹ کر دیکھا یہ تو جامع ترمذی ہے, اندر کیا. دوسری موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر کے دیکھا ابو داؤد ہے, اندر کیا. پھر ایک تیسری کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ارشاد الساری, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا عمدۃ القاری, اندر کیا. صاحب 35 منٹ تک تو دیکھتا ہی رہا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا ہوں. اوکے. تو میں نے سوچا کہ اب کسی ٹیچر کی طرف توجہ کروں. میں نے کہا ماسٹر شمیم صاحب آپ چلے جائیے میری لائبریری میں اور وہاں سے ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو لے کے آ جائیے. یہ گئے 50 منٹ میں, سفیر کے پیچھے نہیں رہے, 10 منٹ آگے ہو گئے. وہی سوال میں نے ان سے کہا کہ ماسٹر صاحب کتنے بچوں کو پڑھا کر کے آپ نے گیانی بنایا. آج وہ آفیسرز ہیں, IAS ہیں, IPS ہیں, اور آپ کا یہ حال ہے کہ ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 50 منٹ. وہی جواب ان کا تھا جب میں نے الماری کھولا, ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا 10 کیپیٹل ہے تو اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب میں نے نکالی اور پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے تو میں نے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وتھ کمنٹری ہے, میں نے اندر کیا. صاحب ایسا تو میں نے 45 منٹ کر رہا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا ہے تو آپ کو لے کے آیا. ایک عالم کتب خانے سے بخاری لانے میں 40 منٹ لگ گیا. ایک ٹیچر ادھیاپک 50 منٹ لگ گیا. میں دونوں پڑھے لکھوں سے عاجز آ گیا. تب میں نے اپنے خادم سے کہا, گھر کا نوکر تھا جمن خان, بولے جی حضور ہمارے یہاں یوپی میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. پیر کو پیدا ہوا تو پیر ہوا ہے, منگل کو تو مگرو ہے, بدھ کو تو بدھ ہوا ہے, جمعہ پیدا ہوا جمن ہے, کیلنڈر کے حساب سے لکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ مشہور نام ہے, مگرو, بدھ ہوا, جمن. جمن خان جی حضور کیا کر رہے تھے؟ حضور ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا, وضو ہے. جا بیٹا میری کتب خانے سے قرآن لیا. وہ گیا 1 منٹ, اندر گیا 2 منٹ, 3 منٹ میں قرآن میرے پاس. سفیر صاحب گئے بخاری لانے, 40 منٹ لگا دیا. ماسٹر شمیم گئے لینے کے لیے ڈسکوری آف انڈیا 50 منٹ. میں نے اس جمن خان سے پوچھا ارے تو جلدی آیا کیسے؟ بولا حضور ہم کا کچھ الٹنا پلٹنا تھا نہیں, الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے آئے. حضور غازی ملت فیضان مخدوم پاک. سمجھ
کیوں چڑھاتے ہیں؟ جملے کو ضائع نہیں ہونے دینا. Catch, save and fix in your mind and try to put my words in the soft corner of your mind. It's my humble request to you. ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے. کیا ہے؟ مسجد ہے. دنیا کی دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کیا بات ہے؟ زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھیں. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو. کیا بات ہے؟ زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو. اور اے قرآن، تجھے دنیا میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھا دو. اور اے اللہ کے ولی، تجھے زمین پر قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. جب کعبہ ایسی مسجد ہے کہ اس کے برابر دوسری مسجد نہیں، جب قرآن ایسی کتاب ہے جس کے برابر دوسری کتاب نہیں، تو ولی بھی ایسا ولی ہے کہ دوسرے مردے اس کے برابر نہیں. تو ہم امتیاز کے لیے چاہتے ہیں، شناخت کے لیے چاہتے ہیں، پہچان کے لیے چاہتے ہیں. اور جن کی پہچان ہی نہ ہو وہ کیا چڑھائیں؟ جن کی جماعت میں ولی ہوتا نہیں، ولی رہتا نہیں، ولی سوتا نہیں جن کی جماعت میں، اور ولی ہو کے مرتا نہیں، وہ کیا جانے کہ کیسے مرتبے کو بچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے. ایک بات، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی ولی اللہ، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ. Kaaba is not needy of cover. Quran is not needy of cover. Any wali is not needy of cover. نہ کعبے کو غلاف کی ضرورت ہے، نہ قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے، نہ ولی کو غلاف کی ضرورت ہے. پھر ضرورت کس کی؟ پوائنٹ نوٹ کرتے جاؤ. It will help you to establish your faith in your life. یہ آستھا کو پرمانت کرتا ہے. اس قسم کی آستھا سے نہیں کام چلے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا ادب کرو، وہ قرآن میں ہے نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Don't make partner of Allah and be good for parents. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، فوراً ہی ماں باپ کا ذکر آ جاتا ہے، فوراً ہی ماں باپ کا ذکر آتا ہے. اللہ کی ذات کے بعد ابا اماں کہاں سے؟ اللہ کے بعد رسول کا ذکر ہو، آمن باللہ و ملائکتہ و رسولہ. سمجھ میں آتا ہے یار، واطیع اللہ واطیع الرسول، یہ بھی قرآن میں ہے. یہ ابا اماں کا بات صرف یہاں دوسری ہے کہ تم دنیا میں جو جنم لیتے ہو وہ اللہ کی وجہ سے، ابا کی وجہ سے، اماں کی وجہ سے. تیری پیدائش ہی سب
کی وجہ سے اللہ نے اپنی ذات سے ماں باپ کے نام کو ملا کر کے قرآن میں فرمایا. کارن کہ ڈونٹ میک پارٹنر، یعنی نہ اللہ کا کوئی تمہارا پارٹنر ہے برابر ہے، اور نہ ابا کا کوئی دنیا میں برابر ہے، اور نہ ماں کا. ایک ہی اللہ ہے نا، اور ہر سچے انسان کا ایک ہی باپ بھی ہے، اور ہر انسان کا ایک ہی ماں ہے. یہ وجہ ہے نو پارٹنر آف اللہ، نو پارٹنر آف فادر اینڈ نو پارٹنر آف مدر. اس لیے ایک ہی ساتھ ذکر ہوا ہے. تو کتنی اماں ہیں؟ ایک ہی، جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا. یہ تو آپ کے آستھا کو مضبوط کرتا ہے. مائی مدر از اونلی ون، مائی فادر از اونلی ون اینڈ مائی اللہ المائٹی از اونلی ون. یہ تو آستھا کو مضبوط کرتا ہے. وہ کتنے نادان ہیں جن کو اپنی ماں کی گنتی نہیں معلوم. جہاں گرے اٹھے تو کہا اماں، دھرتی کو پر سنبھل نہیں پائے اماں. ارے بولتے ہیں دھرتی ماتا گنگا میاں پھلا رہے، یہ بہت کچھ بولتے ہیں. بے جان کو بھی اماں کہتے ہیں اور جاندار کو بھی اماں کہتے ہیں، ماتا. بے جان کو بھی ماتا کہتے ہیں اور جاندار کو بھی. اور کمال یہ ہے کہ گھر کی اماں کو چھوڑ کے باہر اماں ڈھونڈ رہے ہیں. تو صاف کہہ دینا بھائی، جن کو چاہو تم بناؤ، بھارت سوتنتر ہے، پر ہماری اماں 2 ٹانگ کی ہے، 4 ٹانگ کی نہیں. اور ہم بڑے لائق بیٹے ہیں. اماں بولو تو بیٹا بن کے دکھاؤ، اماں بولو تو بیٹا بن کر کے اپنا پتر دھرم نبھاؤ. ہم ہیں جسے ماں بولا اس کا ہم نے دودھ پیا. یہ جتنے بیٹھے ہیں سب اپنی ماں کا دودھ پی کے بیٹھے ہیں، لیکن اس میں ایک نہیں ملے گا جو اپنی ماں کا دودھ بیچتا ہو. ارے سمجھا کرو یار. لائق بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، نالائق بچے بیچتے ہیں، اور یا پھر اسے ایک لابھکاری پشو مان لو. ترسنگت ہو جائے، جب لابھکاری ہے تو دودھ سے بھی لابھ اٹھائیے. تو ماں باپ موسٹ امپورٹنٹ ان یور لائف. آپ کی جنت جو ہے مسجد میں جانے سے نہیں، آپ کی جنت گھری کے اندر ہے، اور وہ ہے آپ کی ماں کا قدم. بیٹھنے کی جگہ دے دو. اب وہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے. آج کل کے زمانے میں ایک لڑکا ہے، ماڈرن پیریڈ ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی سبھیتا ہمیں دے گئے. انگریز تو چلے گئے، اپنی بھاشا دے گئے. جو بھی دیسی بھاشا ہے وہ ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، جو دیسی بھاشا ہے اسی کو چھوڑا جا رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک لڑکا ناٹ اونلی ماڈرن، حضرات الٹرا ماڈرن ہے، بہت زیادہ آزاد خیال. کالج سے نکلا، اپنے ایک ساتھی کو بولا، او مائی بیسٹ فرینڈ پلیز ٹیک مائی کاپی اینڈ بکس، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر. آپ کی بھاشا میں بتاؤں، وہ بولا، اے میرے ساتھی میری کتاب کاپی سنبھال، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں. ویسی جگہ کر رہا تھا کہ کوئی پینے نہ پائے. اتنی سمجھ تھی یہ گندا ہے، کوئی نالی ہو، دیوار پر ہو،
کچھ لوگوں نے تو اس کو کوکا کولا سمجھ کے پینا شروع کیا، موتر کولا۔ ریئل اماں کا نہیں پیئیں گے، آرٹیفیشل کا پیتے۔ جو ہمارے اس جلسے میں بدھ جیوی ہیں انہیں کو میں کچھ باتیں دے رہا ہوں۔ گیا کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا، کرتے ہیں نا؟ آیا، کاپی کتاب لیا، گھر آیا، اچانک اسے یاد آیا کہ مجھ کو نوٹس بنانا ہے۔ فزکس کا چیپٹر ہے لائٹ، اس میں ریفلیکشن آف لائٹ پر اسے بنانا تھا کہ ریفلیکشن آف لائٹ کتنی قسمیں ہیں اس کی، وہ کب صرف ریفلیکشن ہے، کب کریٹیکل ریفلیکشن ہے، کب ٹوٹل ریفلیکشن ہے، کب پتھر پتھر رہتا ہے، کب وہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے فزکس کی ایک کتاب چاہیے تھی۔ گیا، وہ انگلیوں سے دیکھتا رہا، انگلیاں چلتی رہیں، کتابوں کو چیک کرتا رہا، رکھتا رہا۔ ڈفرینٹ بکس، مختلف کتابیں، نانا پرکار کی کتابیں نکالتا تھا، دیکھتا تھا، وہ یہ تو بایولوجی ہے، پھر نکالتا تھا، رکھتا تھا، نو 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 یہ باٹنی ہے، پھر نکالتا تھا، اوکے یہ تو ارتھمیٹک ہے۔ ایسے ڈھونڈتا رہا، ایک موٹی سی کتاب نکالا، کھولا تو قرآن تھا۔ ہل گیا، گھبرا گیا، اے اللہ میرے کو معاف کر، ناپاکی میں نے قرآن کو چھو لیا۔ بھاگا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا، ڈیڈی آپ نے میری الماری میں قرآن رکھا، یہ تو اچھا کیا، تو اس پر غلاف کیوں نہیں تھا؟ کہا کیا غلاف کی ضرورت قرآن کو ہے؟ کہا نہیں ابا، قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، ہم جیسے ناپاکوں کو قرآن پر غلاف کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، ایک اشرفیت کے سچے ترجمہ بن کر، میرے شاہ سمنا کے فیض کا نشہ بن کر، یوں محدث اعظم نے انہیں نوازا ہے، یوں محدث اعظم نے انہیں نوازا ہے، چھا گئے زمانے میں ہاشمی میاں بن کر۔ یہ آپ کو کسی نے سکھایا کہ تقریر کے دوران اشعار پڑھیے؟ نعرہ تک تو میں برداشت کر دوں گا، اپنی تعریف قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت بیٹے نے کہا ابا قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے۔ ابا جس وقت میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی، اگر قرآن پہ غلاف ہوتا تو دیکھتے ہی میں پہچان جاتا، اور میری انگلیاں ناپاک انگلیاں قطرہ کے کنارے سے چلی جاتی۔ ناپاکی کی حالت میں انگلیاں قطرہ کے چلی جاتی، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم نہ ہوتا۔ بچہ گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، دوستوں کی صحبت میں بگڑ گیا تھا، مگر ماں باپ کے دیے ہوئے عقیدے اور قرآن کے احترام کا جذبہ اس کے سینے میں تھا۔ قرآن پر غلاف ہوتا تو ناپاکی کی حالت میں میری انگلیاں اسے نہ چھوتی۔ اب اسی پر پوائنٹ نوٹ کرو، غلاف دیکھ کر کون سی انگلی کترائے گی، اور جو پاک ہوگی چھوتی بھی چلی جائے گی۔ کہیں ہمارے بزرگوں نے اسی لیے تو ولی اللہ پہ غلاف چڑھایا کہ جو پاک ہے وہ چھوتا ہوا جائے، اور جو ناپاک ہے وہ کترا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور اگر کہیں آپ نے غلاف چوم لیا تو پرلے آ جائے، قیامت۔ وہ محاورہ پائجامے سے باہر ہونا، اس میں میں نے اضافہ کیا، اتنا غصہ آئے گا کہ لباس سے باہر ہو جائے گا۔ چومنا شرک۔ اچھا، جو پڑھا لکھا ان کی جماعت میں تھوڑا بہت ہے وہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کو چومنا شرک، لیکن جو 30-40 دن میں مولوی بن جاتے ہیں، نہ عربی معلوم، نہ فارسی، نہ اردو، وہ اپنی بھاشا میں بولتے ہیں غیر اللہ کو چومنا، غیر بھی نہیں نکال پاتے۔ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے۔ تو یو پی بہار کے بچے نے کہا شرک ہے، ہم اس شرک کو اپنے منہ سے سلک لیں گے۔ قبروں کو براہ راست قبروں کو چومنے پر علماء کا اختلاف ہے۔ کیوں؟ ادب کے خلاف ہے۔ کہاں تم؟ اللہ کا ولی، اللہ کے، جس کو اللہ کا ولی مانو اس کے قریب مت جاؤ۔ جب قریب نہیں جاؤ گے دل بے چین ہوگا، جب بے چین ہوگا محبت بڑھے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوری بناؤ گے تو ادب رہے گا، اور با ادب با نصیب۔ کوئی نہیں کہتا با محبت با نصیب۔ ادب شریعت میں امپورٹنٹ ہے، بیس ہے، طریقت میں ادب بنیاد ہے، اور ادب الوہیت اور ادب رسالت و نبوت تو ہماری جان ہے۔ وہ چاہے خواجہ غریب نواز کی خبر ہو یا مخدوم سمنانی کی ہو یا شیخ الحمدلی کی ہو، قبر کے چومنے میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بتایا 2 گز کی دوری بہت ضروری ہے۔ تو آپ ہاتھ باندھ کر کے قبر کے سامنے کھڑے ہیں، تب سے کھڑے ہیں، 2 گز کی دوری بنائی ہوئی، دل میں چل رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، چوم سکتے ہیں، چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ دونوں علماء جو ایک ولی اللہ کی قبر کو چومنے میں مختلف ہی ہیں، متبھید ہے، کچھ کہتے ہیں چوم سکتے ہو، کچھ کہتے ہیں نہیں چومنا، مگر لڑکوں سنو اور جس کے گھر میں ماں ہے وہ بھی سنے، لیکن دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی قبر کو چوم سکتا ہے۔ کمپیئر کرو، کمپیئر کرو، کہاں ہے تیری ماں تیرے لیے، کتنا اونچ استھان ہے تیری ماں کا۔ ایک محقق کہتا ہے نہیں چومنا چاہیے، دوسرا محقق کہتا ہے چوم سکتے ہو، لیکن دونوں محقق کہتے ہیں کہ ماں کو تو چوم ہی سکتے ہو، چاہے مٹی کی کچی قبر کیوں نہ ہو۔ غریب نواز کی چوموں کو نہ چومو، مگر اماں کی تو چومنا ہی ہے۔ تو جب تک اماں گھر میں ہے قدم چومو، تاکہ بعد میں قبر چومو۔ تو جب علماء کہتے ہیں کہ چوما جا سکتا ہے تو کچھ منع کرتے ہیں، مگر شرک کسی نے نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، چومنا شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی چیلنج یو،
चूमना शिर्क से बचाता है, चूमना शिर्क शिकन है, चूमना शिर्क तोड़ है, शिर्क हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, ये हजारों हजार लोग यहाँ बैठे हुए हैं और स्टेज पर नजीर साहब जितने लोगों को आपने स्टेज पर बिठाया है, सिर्फ स्टेज पर, इतने तो जलसे में होते हैं। क्या बात है। तो आपकी मेहनत कबूल होगी। अच्छा, वो उलमा की ऐसी ताईद हो तो कबूल क्यों नहीं होगी? कोई है जो अल्लाह को चूम ले? एनीबडी? अगर आप में से कोई अल्लाह को चूमे, पूरा बंगाल दे दूंगा उसको, पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा। एक साहब बोले, बाबा क्या बंगाल आपके बाप का है? कैसे दे दोगे जब खुद मालिक नहीं हो? मैं बोला, ये चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना का है। क्या बात है। अल्लाह को चूम सकते हो? नहीं, हम जो सीमित हो उसी को चूम सकते हैं। अल्लाह असीमित है। तुम्हें वरणियम तुम्हें कम शरणियम तुम्हें कम जगत कारण विश्व रूप, ये तो वो भी मानते हैं, तुम उनसे भी बदतर हो। ए खुदा, तू ही वरण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है, तू ही सृष्टि का रचयिता है, विश्वव्यापी है, कायनात को मोहित है, तू ही अनंत है, तू ही असीमित है, तू ही निराकार है। तो जो निराकार होगा चूमोगे कैसे? हम आकार, वो निराकार, हम अंत, वो अनंत, हम सीमित, वो असीमित, हम महदूद, वो लामहदूद। कैसे चूमोगे? छू नहीं सकते, चूमोगे कैसे? पकड़ नहीं सकते, चूमोगे कैसे? वो तो जहाद से पाक है, सीमा सीमाओं से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, फिगर और शक्ल और सूरत से पाक है। फिर कैसे पकड़ोगे, कैसे चूमोगे? तो अल्लाह को चूम सकते हो? बोलो भाई। अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। बैठा लो माइंड में, अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। काय पक्का, फाइनल, डन कर दूं? एग्जैक्टली, वाकई, वास्तव में नहीं चूमा जा सकता। तो जब ये तय हो गया, तवज्जो, जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकती, तो जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो जिस तरह ईसा मसीह के मोजिज़ात को देखकर लोग गुमराह हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि गौसो ख्वाजा के करामात को, मखदूम शमनानी के मुहय्यिरुल बात को और बुजुर्गों के चमत्कारों को देखकर कई लोग इन्हें खुदा न कहे, इन्हें चूम लो। जब चूम लोगे तो इश्क बोलेगा, हमने इन्हें चूम लिया है, ये खुदा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम पाक, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब एक मेरी रिक्वेस्ट है कि नारा जो है लगे, स्टेज से न लगे, कहीं ऐसा ना हो किसी के दिमाग में आ जाए फिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि सब हमारे उलमाए कराम में मिलते मिलाते हैं, कहीं तय तो नहीं कर लिया है। लेकिन मैं मानता हूँ स्टेज से भी अगर कोई नारा लगाएगा तो उसकी वो ईमानी गर्मी है, अकीदे की सालिमियत है, मोहब्बत है, एक्साइटमेंट है, हरारत है, और उसी में जज्बे में आकर स्टेज से उलमा भी लगा देते हैं
اور ہمارے سبھی صاحب بھی لگا دیتے ہیں۔ لیکن کیا سنیت کی گرمی صرف اسٹیج پر بیٹھنے والوں تک محدود ہے؟ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں ہر سنی نوجوان کے سینے میں محبت رسول کی وہی گرمی ہے۔ یہی سنی عوام ہے جو ہم دوسروں کو تو نہیں جانتے، مگر سنیوں کے بچے میں اس کا سینہ نہیں، سینے میں پورا مدینہ ہے۔ نعرہ لگانے کا چند سدھ ادھیکار آپ کا ہے، عوام کا ہے۔ ارے اس لیے بھی کہ عوام میرے لیے آئی ہے اور میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ تو چومنا شرک نہیں، شرک شکن ہے۔ شرک تو ہوتا ہی نہیں، ہاں کبھی کبھی چومنا ثواب ہے، کبھی کبھی جائز ہے، کبھی کبھی حرام ہے۔ میں کلیئر کر دوں، چومنا کبھی کبھی ثواب ہے اور کبھی کبھی جائز ہے اور کبھی کبھی حرام ہے۔ ماں کے قدموں کو چوما ثواب ہے، باپ نے بیٹے کا چہرہ چوما جائز ہے، پڑوسن کو چوما حرام ہے۔ بھئی ہنسو بھی تو کھل کے ہنسو، اس پہ ٹیکس نہیں۔ ہنسنے پر انکم ٹیکس کی دھاڑ نہیں ہے۔ تو چومنا شرک تو نہیں ہے، نامحرم کو چومنا حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ اب جو لوگ چومنے کو شرک کہتے ہیں وہ خدا کو چومنے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جب خدا کو چوما ہی نہیں جا سکتا، یہ اس کی صفت ہی نہیں ہے کہ اسے چوما جائے، نہ اس کی ذات چومی جا سکتی ہے نہ صفات، تو شرکت کہاں ہے؟ غیر اللہ کو چومنا مانا غیر اللہ، کیا بات کرتے ہو گل صاحب، چومتے تو تم بھی ہو۔ جماعت میں کوئی پیدا ہوا بغیر چومے؟ ابے تو بعد میں پیدا ہوا، تیرے باپ نے پہلے چوما۔ کہ چومنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ کہیں بستر میں شرک ہوتا ہے؟ شرک ہی تو نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ چومنا حرام ہو، جیسا میں نے بتایا، جائز سبھی زیادہ تر جائز ہے، کچھ حرام ہے اور کچھ ہی ہے جو ثواب ہے۔ کتاب اللہ کو چوما، ولی اللہ کو چوما، نائب رسول کو چوما، آل رسول کو چوما، اپنی اماں کے چرنوں کو چوما۔ میں بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ چومنے کا کیا سلوشن نکالوں، لاجیکلی سمجھا دیا، لاجیکل ریزننگ میں نے کری، پر جب عقل ہی غائب ہو تو کہاں جائے؟ لاجک سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے۔ برین لیس، فری فرام وزڈم، میری لاجک کیا جانے؟ میں ہاتھ ایسے بیٹھا تھا، عالم خیال میں بات آئی، ہاشمی گھبرا مت، بنگال میں جو غیر اللہ کو چومنے سے انکار کرے جھگڑا مت کر،
बंगाल को शांति की जरूरत है, लफड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। उसको हज में मेरे पास भेज। जो बंगाल में गैरुल्लाह को चूमने को शिर्क कहता है, मेरे पास भेज। मैं उसको हज स्टार्ट होने नहीं दूंगा जब तक वो गैरुल्लाह को काबे में न चूमे। ये है जो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। मांगते मांगते 70 साल हो गया, अब छीनना सीखो, जैसे उसने अपने अधिकार को भी इस्तेमाल किया है। और स्टेज पर बैठे हज़रत दुआ दें उन सुन्नियों को जिन सुन्नियों में नारे की गर्मी है। आप उलमा हैं, आप मशाइख हैं, आप सादात हैं, आप नाइब रसूल हैं, ये आप उनके लिए दुआ करें। अब यहाँ तो ना बोलता है हमारे सामने आता, चूमता। अभी मैं एक बात भूल गया, उसको मिला दूं, फिर काबे में जाता हूँ। बेवजू काबे में नहीं जाना। मैंने कहा मौलवी साहब, चूमते तो तुम भी हो गैरुल्लाह को अपने घर में, चूमते हम भी हैं। न तुम मुशरिक न मैं मुशरिक, बस किस्मत का फर्क है, कैच कीजिएगा। तुम्हारा चूमना ज़ौजा तक रह गया, हम रोजा तक चले गए। अब जब वो हाजी गया काबे के सामने, एहराम बांध के, पहला काम है न सफा न मरवा न तवाफ, पहले नियत बांधो, 7 तवाफ की, और एकदम हजर अस्वद को चूमो। इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, काला काला चूम। अल हजरुल अस्वद उसका नाम ही है। हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला। चल काला काला चूम। ए बाबा, शिर्क है गैरुल्लाह को चूमना, तो काहे को तुमने चूमा? तब उसने बहाना बनाया, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है और बात सही है। तो मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शिर्क करेंगे? जो रसूल शिर्क मिटाने आया, तेरे को याद नहीं? इसी के अंदर 360 360 मस्जिद अल्लाह की, घर अल्लाह का, कब्जा 360 पत्थरों का। तो मस्जिदों पे कब्जा कर लेना ये पुरानी आदत। कल हजरत इब्राहिम की बनाई हुई मस्जिद पे कब्जा हुआ था, आज हम लोगों की बनाई हुई मस्जिद पे हो रहा। जो कल का काफिर था वही आज भी है। तो तुम भी जैसे कल का मोमिन था आज भी हो जाओ। 360। और उसका वाकया ये है कि रसूल पाक ने मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ्ताब नबूवत की दिलकश करन अव्वल हसन अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा, काली चलो अंदर। आफ्टर द पोजीशन ऑफ मक्का सत्ता परिवर्तन हुआ और अली का हाथ पकड़कर अंदर ले गए। उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था
یہ سلیکشن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ کعبے میں افضل الصحابہ بھی موجود، ان کے بعد جو افضل الصحابہ وہ بھی موجود، اور چنا گیا علی کو۔ کہا یہاں مرتبے کا معاملہ نہیں ہے نہ درجے کا، یہاں واقعے کا معاملہ ہے۔ کیا واقعہ؟ علی اندر ہی تو پیدا ہوئے تھے، یہ کعبہ اندر مولا علی کی جنم بھومی ہے، تو پہلا حق اسی کو پیدا ہوتا ہے اپنی جنم بھوم کو پاک کرے۔ دونوں گئے، ایک ایک پتھر کو وہاں سے اٹھا کر جو اس کی صحیح جگہ تھی وہاں پہنچا دیا۔ ایک بہت اوپر تھا، ہاتھ بظاہر نہیں پہنچ رہا، تو سرکار نے فرمایا علی تم میرے کاندھے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ، تو وہ کوئی بہت بڑا دیوتا نہیں تھا، بس اونچائی پہ رکھا۔ اب سچویشن دیکھو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوں تو ان کے کاندھے پر پیر رکھ کر کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب سرکار بیٹھے ہوں گے۔ جب سرکار نیچے بیٹھ گئے، اکڑوں ہم کہتے ہیں بیٹھ گئے ٹانگوں کے، تو اب مولا علی کو موقع ملا پیر رکھنے کا بھی کاندھے پر، سر پکڑنے کا بھی اور بیلنس بنانے کا بھی۔ رسول پاک دھیرے دھیرے کھڑے ہو رہے ہیں، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ، اور علی دھیرے دھیرے ہولے ہولے بلند ہو رہے ہیں۔ ادھر نبی کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر علی بلند ہو رہے ہیں۔ جب پوری طور سے نبی کھڑے ہو گئے تو علی پوری طور سے بلند ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندوستان کے عاشقوں نے کہا کہ اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ تو میں نے عالم خیال میں پوچھا یا رسول اللہ 360 پرانے پتھر نکال کر نوینکرن ہو گیا؟ یہ حجر اسود بھی تو بہت پرانا پتھر ہے، مانا کہ جنت سے آیا ہے، پر آپ تو جنت کے مالک ہو، جنت تو آپ کی پراپرٹی ہے۔ جب سارے پرانے پتھر نکالے اس کو بھی نکال دیا جاتا اور نیا لیٹسٹ پتھر جنت سے آپ منگوا لیتے۔ جبریل اب کی بار آنا تو نیا پتھر لانا، میں لگا دوں گا۔ یہ پرانا پتھر کیوں؟ جب سارے پتھر توڑے گئے یہ کیوں چھوڑا گیا؟ تو جواب یہ ہے سن تیرا نبی پتھروں کا دشمن نہیں ہے۔ توجہ، تیرا نبی پتھروں کا دشمن نہیں ہے۔ کعبے سے وہی نکالا جائے گا جو پوجا جاتا تھا، وہ نہیں نکلے گا جو چوما جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے صاف کر دیا پوجنا اور ہے چومنا اور ہے۔ تب وہ بولا اس کو تو نبی نے خود چوما۔ اچھا، حجر اسود چومنے کا طریقہ جو ہم لوگ چومتے ہیں کسی بچے کا گال تو آواز آتی ہے، حجر اسود میں ایسا مت کرنا، صرف لب لگے تو ہٹ جائے، لب لگا ہٹ گیا، آواز نہیں، تاکہ چومنے میں ادب ہو۔ بولا اس حجر اسود پر رسول کا لب لگا ہے، ایسے ہم چومتے ہیں۔
میں کہا بے وقوف، اس پتھر کو تو چومتا ہے جس میں نبی کا لب لگا. توجہ، نبی کا لب لگا. سن، یہ حجر اسود ہے، یہاں رسول کا لب لگا. وہ گنبد خضرا ہے، یہاں رسول کا سب لگا. لب لگے پر ایک بات کہوں، شاید دل کو لگے. لب لگا حجر اسود سے، نبی کا لب لگا. ہٹ لگا، ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ ٹیمپوریری نسبت ہے. سرکار کا لب مبارک حجر اسود سے لگا، ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا، اب لب نہیں لگے گا. تو سن، حجر اسود پر رسول کا لب لگا، ہٹ گیا. اور قبر انور میں سب لگا، آج تک نہیں ہٹا. وہ ٹیمپوریری ہے، یہ پرماننٹ. جب ٹیمپوریری کا یہ عالم ہے تو پرماننٹ کا عالم کیا ہو؟ باپ کے بھوت. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، چادر کیوں چڑھاتے ہیں، پھول کیوں چڑھاتے ہیں، اور غلاف کو چومتے ہیں. کیا وہ میرے کو پینترا بدل کے بولا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود چوما ہے. حجر چوما یعنی پتھر چوما. ہم چومیں گے، حجر چوما ہے، ہم چومیں گے. بشر کو کہاں چوما؟ انسان کو کب رسول نے چوما؟ آدمی کو کہاں چوما؟ تم تو آدمیوں کو چومتے ہو، تم تو لوگوں کو چومتے ہو، تم تو انسانوں کو چومتے ہو. ویسے ہی تیور سے سنی مسلمانوں بولنا، میرے نبی نے حجر بھی چوما ہے، بشر بھی چوما. تو بے وقوف ہے. میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے. حجر بھی چوما، حجر اسود کو بھی چوما، اور بشر کو بھی چوما. بتا امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسین کو چوما ہے کہ نہیں؟ پیشانی حسن کا بوسہ لیا ہے کہ نہیں؟ گلوے حسین کو چوما ہے کہ نہیں؟ رخسار حسنین کو چوما ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی نے اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، اور غلاموں کو ذہن دے دیا میرے وفاداروں، ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. تو اس عرس کے اس واتاورن میں جتنی باتیں ضروری تھی کرتے ہو تو سمجھ کے کرو، اور میں نے سمجھا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. في حضرة المحبوب أحمد رسول